ملک میں معاشی، نظریاتی اور سیاسی بحران کی وجہ سے مایوسی نے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو ذہنی کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن اسی کشمکش میں نوجوانوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ مختلف شعبوں میں اہل ثروت حضرات کی مدد سے تھیلیسیمیا کے خلاف مستحق افراد کو مفت طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 50,000 تا 1 لاکھ افراد تھیلیسیمیا کا شکار ہوتے ہیں، جس کا مؤثر علاج منتقلی خون یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن ہے۔ نوجوانوں پر مشتمل افضال میموریل تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن اہل ثروت افراد کی مدد سے بے شمار بچوں کو مفت تھیلیسیمیا کے علاوہ دیگر امراض کا علاج فراہم کرتا ہے۔ کہ ہم نے جو اپنے اس ادارے کی بنیاد رکھی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے بچوں کو تھیلیسیمیا ہے، ان بچوں کے والدین نے مل کے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اپنا سربراہ ڈاکٹر عاصم قدوائی کو بنایا۔ اور اس کو بنیاد رکھنے کی وجہ جو تھی، جن اداروں کے اندر جو ادارے اس ادارے سے، ہمارے ادارے سے پہلے موجود تھے، وہاں جو علاج کی سہولیات تھیں وہ اس معیار کی نہیں تھیں جس معیار کی انٹرنیشنل سطح پہ، جن کی ریکمینڈڈ ہے، جو انٹرنیشنل سطح پہ ہونی چاہیے، وہ نہیں تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ پھر ہم ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھیں کہ جہاں پہ ان تمام چیزوں کو ایک ہی چھت تلے ان بچوں کو تمام چیزیں، سہولیات میسر ہوں، اور وہ تمام چیزیں جو اس علاج کے لیے ان کی ضرورت ہے ایک چھت کے نیچے ان کو مہیا ہوں۔ دیکھیں، یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بیسکلی تھیلیسیمیا پیرنٹس جو ہیں ان کی ڈیڈیکیشن ہے اس میں، اور انہوں نے یہ سینٹر بنایا اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اپوائنٹ کیا انہوں نے۔ بیسک اس کے پیچھے جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ایک اچھے طریقے سے پیشنٹس کا علاج کرایا جائے، اور کیونکہ زیادہ تر پیشنٹس نان افورڈنگ ہوتے ہیں تو ان کو ہم ایک رسپیکٹیبل مینر میں علاج کر سکیں اور بہتر علاج کر سکیں۔ تو یہ بیسکلی تھیم تھا تھیلیسیمیا پیرنٹس کا، اور یہ انہی کو ہی ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ جب بات کی جاتی ہے۔ اور پھر ہم ایز اے ڈاکٹرز اس میں کام کرتے ہیں، اور ڈاکٹر رفیع ہیں اس میں، اور پھر اب تو چلڈرن کینسر کے ساتھ پھر ہمیں فیسلٹیز مل رہی ہیں کہ ہم ان پیشنٹ فیسلٹیز بھی دے پا رہے ہیں اس سینٹر کو۔ تو اوورآل اس کا 2003 میں اس کو شروع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ بنتے بنتے آج 2 فلور پہ یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے، پیرنٹس کی، فلینتھراپسٹ ہیں، کچھ سوشل ورکر ہیں، یہ سب مل کے اس کو رن کریں۔ ہمارے ملک کی جو ہے نا صحت کی فیسلٹیز جو ہے نا وہ لاغر سے لاغر ہوتی جا رہی ہیں، بیمار سے بیمار ہوتی جا رہی ہیں، بیماروں کو کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہو رہی، اور یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی میں سے ایک تھیلیسیمیا کا بھی مرض ہے جس کے بارے میں نہ اویئرنیس دی گئی ہے، نہ اس کی آگاہی ہو رہی ہے، نہ اس پر عمل ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی کیور پر اور پریونشن پہ بھی بہت کم کام ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پریونشن پہ، اویئرنیس پہ بہت زیادہ کام کیا جائے، جس کو بھی پتہ چل جائے کہ تھیلیسیمیا کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ سرکاری سطح پہ ایسے بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہے، تو یہ جو 2-4 ادارے موجود ہیں انہی کے اوپر ان بچوں کا رش ہے۔ اچھا، اب وہ اپنی جگہ بیچارے مجبور ہیں کہ وہ صرف بچوں کو بلڈ دیں، اور اس بلڈ کے بعد بس بھائی ہم جو دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب اسی وجہ سے اس زمانے میں جب ہم نے 2003 میں اس ادارے کی بنیاد رکھی تو پاکستان میں ان بچوں کی ایوریج عمر 7-8 سال 10 سال۔ ابھی تک ایسے تھیلیسیمیا سینٹرز موجود نہیں ہیں جو کہ 24 آورس میڈیکل کور دے رہے ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے پچھلے 1 سال سے، اور الحمدللہ ہم تھیلیسیمیا پیشنٹس کے لیے جو ہمارے ٹیم ہے، جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے، جو یہاں کے ڈونرز ہیں یا جو بھی ممبرز ہیں، ان کی کوششوں سے یہ ہوا ہے کہ 24 گھنٹے ہم ایک سروسز دے پا رہے ہیں اپنے رجسٹرڈ پیشنٹ کو۔ جو ہمارے 200-250 پیشنٹس ہیں، ایٹ لیسٹ ہم ان کو ایک سروسز دے رہے ہیں کہ 24 گھنٹے وہ اپنا علاج یہاں پہ کسی وقت پہ بھی آ کے کرا سکتے ہیں۔ جو لوگ نان افورڈنگ ہیں
اور ظاہری بات ہے بائی ڈیفینیشن دے آر نان افورڈنگ، تو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں، تو پھر آنے کا کرایہ بھی ان کو یہاں سے ملتا ہے. جتنے دن اگر اس ہفتے وہ اگلے ہفتے انہوں نے آنا ہے تو اس ہفتے وہ اپنا کرایہ لے کے جائیں گے. اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا فوڈ جو ہے، جب ان کا بلڈ ٹرانسفیوژن یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو بلڈ کے ساتھ ساتھ ہم ان کو کھانا بھی یہیں پرووائڈ کریں. 2003 میں قیام کیا گیا اس ادارے کا مقصد تھیلیسیمیا کے مرض کا پاکستان سے خاتمہ کرنا ہے، جس کے لیے افضال میموریل کا ہر نوجوان کوشاں ہے. کیونکہ جس وقت میری بچی کو 2002 کے اندر یہ ڈائگنوز ہوا اور میں پہلی دفعہ ایک بڑے معروف ادارے میں گیا تو مجھے جو بروشر دیا گیا ہے اس بروشر کے اندر صرف جو بچے کی عمر لکھی گئی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس بچے کی عمر پاکستان میں 8 سال ہے. اب 8 سال ہے اور 8 سال تک کیا ہوگا کہ ہر مہینے بچے کو بلڈ لگتا رہے گا. ہم 8 سال تک اس وقت ہم نے حساب لگایا، ہم کو پتہ چلا کہ جی ہمارے بچے کا دن ایک ایک دن کم ہوتا جائے گا اور 8 سال اس کی عمر ہے. صرف اویئرنیس اداروں میں نہیں ہے، جینیٹک کاؤنسلنگ اداروں میں نہیں ہے. تو ہمیں صرف یہ پتہ چلا کہ 8 سال بچے کی عمر ہے، 8 سے 10 سال بچے کی عمر ہے اور اس میں مسلسل بلڈ دیتے رہنا چاہیے آپ کو اور آئرن کے ٹیکے لگاتے رہنے چاہیے. پاکستان میں یہ عمر ہے. تو ہم نے سوچا کہ جب 8 سال تو اس کا مطلب ہے 96 مہینے ہو گئے، تو یعنی کہ ہمیں 96 بلڈ چاہیے. اسی پہلے دن سے ہمارے ذہن پہ، میرے اپنے ذہن پہ اس بات کا بھرپور طریقے سے وہ بیٹھ چکا تھا کہ مجھے 96 بلڈ کا انتظام کرنا ہے. 8 سال منیمم جو میکسیمم بچوں کی پاکستان میں عمر ہے، تو مجھے 96 بلڈ کا انتظام کرنا ہے تاکہ میں 8 سال تک تو اپنے بچے کو زندہ رکھ سکوں. اس کا سیٹ بیک یہ ہوا کہ لوگوں نے، جب بھی میں کسی سے ملتا تو میں سب سے پہلے اس سے اپنی بچی کے لیے بلڈ مانگتا کہ یار مجھے بلڈ دے دو. اس کا سیٹ بیک یہ ہوا کہ لوگوں نے مجھ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. ایسے تمام لوگوں کے سماجی روابط جو تھیلیسیمیا کے پیرنٹس ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں. وہ بیچارے مجبور ہیں، ان تمام اداروں میں مجبور ہیں. ان تمام اداروں کی پالیسی بھی ہے، وہ اپنے پالیسی کے ہاتھوں مجبور ہیں اور یہ بچے یہ لوگ پیرنٹس جو ہیں یہ اس وجہ سے مجبور ہیں کہ ان کو اپنے بچے کو زندہ رکھنا ہے. Now we are trying day and night. ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح تھیلیسیمیا سے فری پاکستان پہ کام کر سکیں، اس کی پریونشن کر سکیں. ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہم ایک حد تک کام کر سکتے ہیں. تو پوری قوم کو سوچنا ہے، آگے آنا ہے. صاحب اقتدار اور جو بھی ارباب اختیار ہیں ان لوگوں کو آگے آ کر ہماری مدد کرنی چاہیے. تھیلیسیمیا پہ جہاں جہاں کام ہو رہا ہے ہم ان کی ہیلپ کریں. جہاں آج AMTF پہ آپ جہاں آئیں، سب سے احسن کام ہو رہا ہے. یہاں پہ بڑی ٹرانسپیرنسی ہے اور بہت اچھے سے کام ہو رہا ہے. جہاں اویئرنیس پہ بات ہو رہی ہے ہر جگہ جا کر، وہاں پہ پریونشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور جب تھیلیسیمیا کے بیبیز آ جاتے ہیں تو ان کی کیور اور ریڈکشن پہ بھی کام ہو رہا ہے.